الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والا ہے اس لیے کوئی ساتھی بھی محروم نہ رہے مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گیا بھئی مل کے پڑھیے نا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے جسے مل گیا بھئی پڑھ کے تو دیکھیں حضور کی نعت ہے یہ تو ہر بندہ پڑھ لے گا گانے بجانے ہونا تو اچھے بلے معززین بھی کبھی کبھی گنگنا رہے ہوتے ہیں تو سرکار کی نعت ہے نا شرما جزاک اللہ
شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی زبان پہ حضور کی تعریف ہو۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤں۔ مجھے محبوب کا آستانہ ملا ہے، میں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤں۔ مجھے یار کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام اور چند اشعار پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام ہمارے آج کی اس تقریب سعید میں تمام شرکاء حاضرین جتنے بھی سعادت مند آج کی اس تقریب سعید میں شرکت کر کے اپنی بخشش کا سامان بنا رہے ہیں، تمام میرے بزرگ بچے نوجوان بالخصوص سادات کرامی جو آج ہمارے سٹیج کی زینت ہیں، تمام معززین، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم سرفراز صاحب، ان کی محبت اور ان کے پیار کے پیش نظر اور ان کے صاحبزادے برخوردار ارسلان اس بچے کے اصرار پر اور ان کے والد گرامی کے ارشاد پر بندہ حاضر ہے۔ چند لمحات انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں مختصر حاضری پیش کر کے پھر انشاءاللہ محترم زاہد صاحب آپ کو گرماتے رہیں گے، علمی اور اسی طرح محبت والی ذوق والی باتیں سنائیں گے، نعت خواں بھی یقیناً اور خطابات بھی آپ سنیں گے۔ میں تو چند ٹوٹے پھوٹے جملے بول کر کچھ آپ کو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کا تعلق وہ ان چند آیات کی روشنی میں پیش کر کے اجازت لوں گا۔ لیکن ابھی زاہد صاحب نے آپ کو بتایا، چونکہ میرا عام طور پہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور جن میں پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ اکثر جن سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی خاص کر کے جب حضور کی بات آتی ہے، ایک بندہ بظاہر تھوڑا بھی پڑھا ہوا ہے نا، تو حضور کا پیار جب اندر موجود ہوتا ہے تو عظمت مصطفیٰ پر نکلنے والا ایک ایک جملہ، اس کا اگرچہ کسی کو لفظ کا معنی نہ بھی آتا ہو، پیار والا جملہ دلوں میں اتر جایا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا عربی میں کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف زبانوں میں حضور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر قرآن و حدیث تو اپنی زبان میں اردو میں تو کوئی مشکل نہیں ہے،
تو آئیے میں صرف یہ جو آیتیں پڑھی ہیں نا اس کا ترجمہ کر کے تھوڑی سی جو تفسیر ہے وہ عرض کر کے اجازت لوں گا۔ اب اٹھائیں پہلے انبیاء جتنے بھی تشریف لائے ہیں، جناب حضرت نوح علیہ السلام ہو یا حضرت ہود علیہ السلام ہو اور باقی انبیاء کے بھی واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات ہوتی ہے، ان کے حوالہ سے کوئی قوم نے بے ادبی کی ہے، کوئی گستاخی کی ہے، کوئی جملہ بولا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان انبیاء کو سکھایا، بتایا کہ جواب دے دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے، جناب ہود کی باری آتی ہے، قوم کیا کہتی ہے؟ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں، تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ انہیں فرما دیں لیس بی دلالتن، کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ کہ نبی کو کہا جاتا ہے نعوذ باللہ آپ بے وقوف ہیں، استغفر اللہ، تو نبی کہتا ہے لیس بی صفاحتن، ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ ہر نبی لگے ہوئے الزام کا جواب دیتا گیا، رب اسے بیان فرما رہا۔ توجہ کیجئے گا، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں نے چونکہ شارٹ کٹ عرض کرنا ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، لوگوں نے یہ زبان تان دراز کی، حضور کے بارے میں یہ جملہ بولا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ کیا کہا محمد کے رب نے؟ اچھا میں حیران ہوتا ہوں، آج تک بھی کئی کلمہ پڑھنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا تھا اس لیے وہی بند ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کافروں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اب کیا تھا اس کا جواب؟ سمپل تھا کہ محبوب کہہ دو کہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، اعتراض ہوا ہے، جواب رب فرماتا ہے میں خود دوں گا۔ حضور کی کوئی انگلی کی توہین کرتا ہے نعوذ باللہ تو پوری سورۃ اللہب اللہ اتار دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور میرے محبوب کی انگلی کی توہین کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیسا جواب دیا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ پھر اس کی بیوی کی مذمت کی۔ اچھا پھر حضور کا معجزہ دیکھیے، میرے پیارے آقا کی شان دیکھیں۔ حضور کے بارے میں اس نے تھوڑا سا ایک جملہ بول کے انگلی کی توہین کی تھی، اللہ نے بدلے میں جواب میں اس کے دونوں ہاتھوں کے ٹوٹنے کا کہا، پھر اس کے کفر کو بیان کیا، اس کو آگ والا کہہ کے پکارا، اس کی بیوی کی مذمت کی، اور اس کے بعد عرصہ دراز تک وحی نازل ہوتی رہی۔ لیکن آپ قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لیں، جس کو رب نے کافر کہہ دیا، بدبخت کہہ دیا، اس کو دوبارہ بھی کلمہ پڑھنے کی پھر بھی کسی موقع پر توفیق نہیں ہوئی۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو کیا یہ قرآن پہ اعتراض نہ ہوتا کہ جس کو رب برا کہہ رہا ہے وہ اچھا کیسے ہو گیا، جس کی رب مذمت کر رہا ہے وہ قابل تعریف کیسے ہو گئے؟ میرے پیارے آقا کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس کو قرآن نے بدبخت کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے بدبخت ہو گیا، اور لوگ ایمان لاتے رہے۔ لیکن جس کی یہاں مذمت قرآن نے کر دی ہے اس کو ایمان کی توفیق ہے نہیں۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، قرآن سارا معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے۔ بلکہ ابھی 24 کی بات کر رہے تھے زاہد صاحب، یہ ربیع الاول کے آغاز میں معجزات پہ ایک پروگرام ہوا ہے، بڑی ڈیٹیل سے الحمدللہ حضور کے معجزات بیان ہوئے۔ تو پیارے آقا کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ پورا قرآن حضور کا معجزہ ہے۔ اچھا اب حضور کے بارے میں کوئی جملہ بولا گیا، جواب حضور کو نہیں دینے کے کہا، محبوب آپ خاموش رہیں، یہ آپ جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ ادھر لوگوں نے کہا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جواب یہ تھا کہ نہیں چھوڑا، حضور کہہ دیتے یا اللہ کہہ دیتا۔ لیکن سنیے اب پیار بھرا جواب سنیے، میرے رب نے کیا کہا؟ فرمایا ودھا، چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، چاش جیسے اس پیارے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، کالی رات کی طرح چھا جانے والی زلفوں کی قسم۔ سبحان مولا بات تو دو لفظی ہے، تو قسمیں کھا کے بتا۔ فرمایا دنیا کو یہی تو بتانا ہے کہ جس میرے پیارے محبوب پر انہوں نے زبانیں تان دراز کی ہے، میں رب کیسے برداشت کروں گا؟ سن لو، میں رب قسمیں کھا کے بتا رہا ہوں، حالانکہ رب کو قسمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن قسم کھا کر جو رب جب قسم کھاتا ہے
تو جس کی قسم کھاتا ہے نا اس کی عظمت کو بتانا مقصود ہوتا ہے، اس کی شان بتانا مقصود ہوتی ہے، اور اس کی بات کی اہمیت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ رب محتاج نہیں ہے قسموں کا، کائنات کو بتانا تھا جس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ میں رب ہو کر بھی اس کی قسمیں کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر میں قسموں کی بات کروں تو قسم کہاں کہاں رب کھاتا ہے۔ میرے محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے، رب اس کی قسم کھا لیتا ہے۔ تو حضور تیل لگا لیتے ہیں، رب اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضور اگر زیتون استعمال فرماتے ہیں، رب اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی بات آئے، قرآن اس کے تذکرے کر رہا ہے۔ کوئی زمانہ میرے نبی سے منسوب ہو جائے، رب والعصر کہہ کے زمانے کی قسمیں کھاتا ہے۔ اور میں کون سی قسم کی بات کروں، میرے نبی کے تلوے جس زمین پہ لگ جائیں رب اس زمین کی قسمیں کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا مجھے قسم اس شہر کی، مولا کیوں قسم کھاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، حالانکہ اللہ کے وہاں پر اور بھی مقدس مقامات موجود ہیں، اور شہر مکہ جس کی قسم کھا رہا رب، وہاں پر بڑی بابرکت چیزیں موجود ہیں۔ بیت اللہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، اور وہاں پر میدان عرفات بھی ہے، مینا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے۔ مولا کی قسم کھائی۔ اب اٹھائیں تفسیر مزری، اٹھائیں تفسیر روح البیان، اٹھائیں پرانی ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھیں۔ والد سے مراد بعد نے کہا حضرت آدم علیہ السلام ہے، بعد نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن بات آگے چلی، یہاں تک مفسرین نے کہا کسی ایک والد کی نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے مصطفیٰ کے جد امجد بنے ہیں، حضور کے جتنے بھی جد ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہر اس والد کی قسم ہے جن کی پشتوں سے ہوتے ہوئے محمد آپ آئے ہیں۔ جاگ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ محبوب کی تو قسمیں کھاتا ہی ہے، جو ان کے والد بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسمیں کھا رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ جن کو نسبت بن گئی میرے محبوب کی وہ والد بنے ہیں، تو میں رب ہو کر ان کی قسمیں کھاتا ہوں کہ میرے محمد کے والد بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے جد کی قسمیں کھائی، حضور کی اولاد کی قسمیں کھائی، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود ہونے کی قسم کھائی، حضور کے شہر پاک کی قسم کھائی۔ اور اگر میں اختصار سے بتاؤں تو رب نے یہاں تک کہہ دیا لعمرو کا، سونیا تیری ساری زندگی کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب ساری تیری زندگی کی قسم ہے، تیری عمر کی قسم ہے، میں کس شے کی قسم کھاؤں؟ یہاں پہ اختصار کرتے ہوئے فرمایا محبوب تیری ساری عمر کی قسم۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے جوابات ہو گئے جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، اور پہلا دور تو پاکیزہ نہیں ہے، وہاں تو نعوذ باللہ غلطیاں بھی ہوں گی، وہاں تو کمیاں بھی ہوں گی، وہاں تو انسانی بشری تقاضے کے مطابق کوئی کمی بھی رہی ہوگی۔ میرے رب نے جواب دے دیا خبردار میرے محبوب کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا۔ لعمرو کا، سونیا جس دن اپنی والدہ محترمہ کے آپ ان کی گود میں آئے، اس دن سے لے کر جس دن آپ روضہ پاک میں اپنی قبر انور میں گئے ہیں، محبوب ولادت والے دن سے لے کر اپنے قبر میں جانے والے دن تک کی میں رب تمہاری ساری زندگی کی قسم کھا رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ قسمیں کھا کے رب کیا کہتا ہے لعمرو کا، سونیا تیری ساری زندگی کی قسم۔ اب جس چہرے کی قسم رب کھا رہا ہے، اور جن زلفوں کی قسم رب کھا رہا ہے، جس محبوب کی قسمیں رب کھا رہا ہے، تو وہ محبوب کوئی عام محبوب تو نہیں ہے نا۔ جس نے دیکھا وہ اس پہ قربان ہو رہا ہے۔ نبی حسان سے لے کر کیا کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جس چہرے کی میرے رب نے قسم کھائی ہے، جنہوں نے دیکھا براہ راست ان سے پوچھئے۔ حضرت حسان بول اٹھے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ کہا میں نے کیا دیکھا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں ایسی ہے ہی نہیں جس کی گود میں محمد جیسا کوئی بیٹا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا کہ یوں پیدا فرمایا قد خلقت کما تشاء، محبوب جیسے آپ چاہتے تھے رب نے ایسے ہی پیدا فرمایا۔ وہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمیں کھائی ہیں۔ صحابہ کرام
اس پیارے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا بنایا ہے اللہ نے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ یہاں پر عاشق بولے، کتنا خوبصورت جملہ بولا کہ محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا۔ جڑے ہے ہی بے عیب نے ان میں جو نکتے نکالے، محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ یہ تو ہر محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، تو جو محبوب خدا ہے اس میں کیسے ہے؟ انتا قد خلقتا کما تشاء، وہ تو ایسے بنائے گئے کہ جیسے محبوب چاہتے تھے رب ویسے بناتا گیا۔ تو بہرحال میں مختصر اگر کہوں اس ہستی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، چل رہے ہیں تو چلا جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی توجہ کیجیے، میں شارٹ کٹ کام کرنا بھئی بات چونکہ حسن مصطفیٰ کی چل پڑی ہے، اس کو آپ ذرا سمیٹتے ہیں۔ جس نے دیکھا وہ کہہ اٹھا کہ آپ جیسا کائنات میں، جناب تاجدار گولڑا نے دیکھا، کیا کہا؟ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ جو لوگ حضور کی عظمتوں کو تولتے پھرتے ہیں نا، ان کو چپ کرا دیا، فرمایا اپنی زبانیں بند کر لو، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ اور پھر اس سے نہ پوچھے جس نے ساری کائنات کے محبوبوں کو دیکھا اور حسین و جمیل دیکھے۔ جناب حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا، آپ نے سارے نبی دیکھے ہیں، ساری عظمتوں والا شانوں والا سب سے زیادہ کون ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کیا کہا؟ کلب تو مشارق الارض و مغاربہا، فرمایا مشرق و مغرب میں نے سارے چھان ڈالے، پر دیکھا کیا؟ کلب تو مشارق الارض و مغاربہا لم اجد رجل افضل من محمد، محمد جیسا کائنات میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولم ارا بیت من بیت بنی ہاشم، اور فرمایا حضور کے گھرانے جیسا میں نے کائنات میں گھرانہ کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور جیسا کوئی اور انسان کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کے قسمیں کھائی ہے نا، وہ چہرہ اتنا خوب، اور ہر کسی کو اس پیارے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرنا پڑا۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چہرہ ہی ایسا تھا جو دیکھ لیتا تھا پھر تعریف کیے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چہرے کی قسمیں کھائی ہے نا، جس نے بھی اس کو دیکھا اس نے کہا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن سلام سے پہلے، چونکہ میں شعراء کی زبان میں پہلے عرض کر رہا تھا، تو جس شاعر نے دیکھا اس نے اپنی محبت پیش کرتے ہوئے حضور کی تعریف کی، تو پنجابی والوں نے جب دیکھا، ہمارے علاقے والوں نے دیکھا، تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تے جنہوں ویک کے چن شرماوے، سبحان اللہ۔ جیو جاوے سیر کرنو تے عرش بھی سیس نواوے، جیو رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ پھلاں رل جاوے، جیو کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے، توبہ ایڈا حسن ماہی دا جدی چال چلی نہ جاوے، جدی چال چلی نہ
جائے. جناب حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ سب سے بڑے عالم تھے اس دور کے. تو جب آپ کا پتہ چلا مدینہ میں سرکار آئے ہیں تو حضور سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آئے تھے، کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے. جب پہلی نظر پڑی نا والضحیٰ کے چہرے پر تو کہہ اٹھے کہ یارو یہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. تو آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور پہلی حدیث جو انہوں نے وہاں سنی تھی حضور سے وہ بھی سن لے. کہنے لگے مصطفیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ سن لو کہ یہاں آپ کی تعلیمات کیا تھی. فرمایا وفشوا السلام، فرمایا سلام عام کیا کرو. کیا حکم دیا؟ سلام عام کیا کرو. واتم الطعام، کھانا کھلایا کرو. اور میرے نبی نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پیر جب دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے کیا کرو. سبحان اللہ. اللہ کے حضور سجدے کیا کرو. 3 حکم کہتے ہیں، یہ پہلی دفعہ میں نے وہاں پر سنے تھے. آپ سے بھی میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں. محترم حاضرین، میرے نبی نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. حضور کی جہاں صورت سن رہے ہیں، حضور کی عظمت سن رہے تو سیرت مصطفیٰ بھی لے لیں. میرے مصطفیٰ نے بہت زور دیا کہ کھانا کھلایا کرو، دعوتیں کیا کرو. دوسروں تک یہی وجہ ہے کہ آج داتا علی حجویری پہ 10,000 روزانہ کھانا کھانے والے آ رہے ہیں. اتنا ڈھیلا تو سبحان اللہ نہیں بنتا. 5 بندوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے. ہمارے یہ شہنشاہ لاہور بلکہ شہنشاہ پاک و ہند اور بلکہ اس وقت دنیا میں جو آپ کا مقام ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 10,000 روزانہ وہاں پر عام اندازے کے مطابق روزانہ بھوکا بندہ وہاں سے آگے کھانا کھا رہا ہے. تو کیوں کھانا بزرگوں کے بارگاہوں میں دیا جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا واتم الطعام، کھانا کھلایا کرو، سلام عام کیا کرو، اور پھر اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضری دیا کرو. تو بہرحال رب نے قسمیں کھا کے کہا والضحیٰ گئے پیارے چہرے، اس چاس جیسے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی طرح چھا جانے والی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے. مولا پھر کرتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونیا تیری شانیں بڑھاتا رہتا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بھئی جاگ رہے ہیں نا، اب چل گیا لاؤڈ اسپیکر ہے، میری طرف توجہ کریں. تو بات سمیٹنی ہے میں نے. رب نے جواب دیا کہ میرے محبوب کے بارے میں یہ کہنے والوں کا رب نے چھوڑ دیا ہے. محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی رات کی طرح چھا جانے والی کالی زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے. مولا پھر کرتا کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونیا تیری ہر گھڑی، پہلی گھڑی جو پہلے گزر گئی ہے اس کے بعد آنے والی گھڑی کو افضل بنا رہا ہوں، اعلیٰ بنا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے ہم یہ جب آیت پڑھتے ہیں پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے، دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ مصطفیٰ قبر میں جا کے ختم ہو گئے. میرے نبی کی تو ہر گھڑی بڑھ رہی ہے. میرے آقا کی اب والی زندگی پہلی زندگی سے بھی زیادہ طاقت والی ہے. اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فرمایا کہ میرے پیارے محبوب تمہاری ہر گھڑی بعد والی پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہو رہی ہے اور میں شانیں بڑھا رہا ہوں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے محبوب میں تمہیں اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے. جب تک آپ بھئی میں نے کہا تھا میں بات سمیٹنی ہے اور جتنا وقت میں ابھی کہہ رہا تھا اس کے اندر ہی سمیٹنی ہے، لیکن آپ کی توجہ مجھے پوری چاہیے کیونکہ پیغام اس آیت میں بڑا ضروری ہے. آخری آیت میں وہ دے کے میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ فرما رہا ہے محبوب میں دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے. میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کب راضی ہوں گے؟ اے محبوب آپ کب راضی ہوں گے؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. فرمایا
کہ میری بارگاہ میں پوچھتے ہو کب راضی ہوں گا؟ تب تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کی بخشش نہیں کروا لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجے بھی سبحان اللہ سبحان نہیں، اللہ، تو اٹھے دے سبحان اللہ۔ وہ میرا نبی تو آپ کے لیے میرے لیے یہاں تک بول رہے ہیں کہ محبوب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرے امتی بخشے نہ گئے، رب نے فرمایا محبوب جاؤ تمہیں میں اختیار دیتا ہوں، آدھی امت لے لو بغیر حساب کے بخشوا دیتا ہوں، آدھی امت بغیر حساب کے۔ عرض کیا میرے مولا باقی آدھی؟ فرمایا وہ اپنے عملوں سے جائے گی۔ مولا مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، باقی آدھے بیچارے کیا کریں گے؟ تو پھر عرض کیا مولا مجھے شفاعت والا مقام دے دے، میں تو اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا جب تک میرا آخری امت بھی، آخری امتی بھی جنت سے باہر ہوگا، مولا میں شفاعت کرتا ہی رہوں گا، سبحان اللہ۔ میں ساری امت کی بخشش کروا کے پھر مجھے چین آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے نبی نے اعلان بھی یہی کیا، فرمایا آنا قائد المرسلین ولا فخرا، سارے رسولوں کا سرتاج ہوں پر فخر نہیں، وانا خاتم النبیین ولا فخرا، سارے نبیوں کا میں ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے آیا ہوں لیکن اس پر بھی فخر نہیں، وانا اول شافع و مشفع ولا فخرا، سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور سب سے پہلے شفاعت قبول بھی میری ہوگی، اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، ولا فخرا، اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے۔ محترم حاضرین اپنے مقدروں پہ ناز کریں، میرے اور آپ کے آقا دنیا پہ آئیں تو سر سجدے میں رکھ کے رب حبلی امتی کی دعائیں کر رہے ہیں، معراج پہ جائیں تو امت کے لیے اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اور آخرت ہوگی تو میرے نبی سر سجدے میں رکھ دیں گے اور رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، کل تسمع، سونیا آپ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں گا، سل توتا، محبوب آپ مانگتے جائیں میں جھوری بھرتا جاؤں گا، وشفا تشفا، محبوب آپ اشارے کرتے جائیں میں بخشتا جاؤں گا، آپ اشارہ کرتے جائیں میں بخشتا جاؤں گا، اور پھر ہوگا کیا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا اور ایسا منظر ہوگا کہ ہر طرف یہ لوگ خوف زدہ ہوں گے اور ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا، اور ایسی کیفیت بنی ہوگی ہر نظر کانپ اٹھے، یہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اور یہاں پر آپ کی زبانی میں جب تک وہ ترجمہ نہیں ہوگا تو ہمارے دوستوں کو سمجھ پوری نہیں آئے گی، سلطان صاحب کی زبان میں بھی ترجمہ کر کے تو بات سمیٹتے ہیں۔ آپ نے ترجمہ یوں کیا، آپ فرماتے ہیں نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو حد و بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تینا تو حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو نال شفاعت سرور عالم تو چھٹ سی عالم ماشاءاللہ سارا ہو۔ ایک جوان آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور میرا بھی نام لکھ لیں، یہ میسج کے لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، خاص میسج ہے۔ عرض کیا حضور میرا بھی ان میں نام لکھ لیں جن کی آپ سفارش کریں گے، تو سنیے توجہ سے۔ قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت علامہ محمد الیاس ہزاروی کے قدموں میں نے وقت گزارا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب بڑی اچھی طرح یہ سارا گھرانہ ان سے واقف ہے، اور زائد صاحب تو شہر جڑا والے والے تھے۔ اللہ اکبر، شاہ صاحب ان کے شاگرد ہیں، تو اور یہ تو فیض ہمارے علاقے میں کتنا بڑا قبلہ شیخ الحدیث کا ہے۔ اور ابھی جس ادارے کا تعارف کروا رہے تھے نا زائد صاحب، جامعہ الیاسیہ آپ کے روڈ پر 21 چک والے سٹاپ سے تھوڑا سا پیچھے الیاسیہ ہائر سیکنڈری اسکول، یہ انہی کے نام پہ ہے، شیخ الحدیث جامعہ الیاس صاحب کے نام پہ۔ تو آپ جب حضور کی عظمت کی بات چھڑ جاتی تھی تو پھر وقت بھول جایا کرتے تھے، لیکن میں احترام کرتے ہوئے آنے والے مہمانوں کا اپنے آپ کو بڑا باؤنڈ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جوان آیا، حضور جن کی شفاعت کریں گے میرا بھی نام لکھ لیں۔
سبحان اللہ، کیا فرمایا سرکار میرا بھی نام لکھ لیں، نام لکھ لیں. کیا آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا بھی نام لکھا جائے؟ بے شک. ہاں ماشاءاللہ، یہ جذبہ رکھا کریں. حضور نے کہا جاؤ تمہارا نام لکھ لیا گیا. یار سبحان اللہ تو بنتی ہے ماں بھی. سبحان اللہ. میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. فرمایا جاؤ نام لکھ لیا. وہ خوشی سے چل پڑا. حضور نے فرمایا واپس آئیں. وہ ڈر گیا شاید فیصلہ واپس لے لیا ہے، ڈرتا ہوا آیا. فرمایا کہ آؤ میری بات. حضور کیا فیصلہ واپس لے رہے؟ فرمایا نہیں، ایک کام کرنا. فرمایا سجدوں سے میری مدد کرنا. فرمایا سجدوں سے میری مدد کرنا. کیا مطلب تھا؟ کہ سجدے کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، شفاعت تو میں نے کرنی ہی ہے. اگر نمازی بن کے آؤ گے تو میری بھی عزت ہوگی. عرض کروں گا مولا نماز تو پڑھتے تھے پر گناہ بھی ہیں ان کے پلے میں. مولا جو گناہ ہو گئے میری وجہ سے انہیں معاف فرما دے. تو جب سفارشی ویسے بھی حضور سے پوچھا گیا حضور کیسے پہچانیں گے جب شفاعت کرنی ہے؟ فرمایا دور سے چہرے چمک رہے ہوں گے، بازو چمک رہے ہوں گے، وضو والے میرے امتیوں کے آزاد چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا میرے امتی آگے، میں ان کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. اس سبحان کا اللہ. مطلب نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے تو پھر وہاں پر بات بنے گی نا. اس لیے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، وضو بھی کرنا ہے، اور پھر سن لیجئے حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھنا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود بھی پڑھنا ہے. کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ پلائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوہ قلم تیرے ہیں. میں خصوصاً اپنی ملت کے جوانوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو یہ پیغام دے کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. آئیں اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں سبر جائے، آخرت بھی سبر جائے، محمد عربی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. نماز اپنے لیے لازم کر لیں. درود پاک اپنا وظیفہ بنا لیں. حضور کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں. حضور کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں. حضور کے طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں. وہ دور کیسا؟ اس سے پہلے علامہ اقبال نے تو کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آئیں حضور کے حکموں کو اپنے دل و جان سے لگا کر نمازوں کی پابندی، درود پاک اپنا وظیفہ بنائیں، اور یہی اپنے بچوں کو جا کے آپ نے پیغام اور بچوں کو تربیت کرتے ہوئے علامہ اقبال کا ایک اور پیغام اسی انداز میں عرض کر رہا ہوں. سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی اور زور علی اللہ سے. عشق ختم الانبیاء اگر تیرا سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے. حضور کی محبت اپنے دلوں میں اتاریں، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. حضور کے طریقوں کو اپنائیں، حضور کے اخلاق کو اپنائیں، حضور کی وہ محبت والی زندگی کو اپنائیں. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی. آخر میں میری دعا ہے ہمارے محترم بھائی سرفراز اور ان کے گھر والے بیٹے ہمارے ارسلان اور باقی جتنے بھی آج کے محفل کے انتظامیہ ہیں، اس محفل میں کسی طرح سے بھی خدمت پیش کرنے والے ہیں، اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.